بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ احباب گرامی، ہمارا یہ سکون خانہ کورس میرا گھر میری جنت کورس کا آج 18واں سبق ہے، اور آج 18ویں سبق میں ہم دو مسئلے پڑھیں گے جو ہماری روزمرہ زندگی کے متعلق ہیں۔ ایک مسئلے کا تعلق تو مردوں کے ساتھ ہے اور ایک مسئلے کا تعلق عورتوں کے ساتھ ہے۔ عورتوں کے ساتھ حیض کے متعلق چند مسائل، اور مردوں کے ساتھ جو متعلق ہیں وہ طلاق کے متعلق چند مسائل ہیں۔ دیکھیں، حیض یہ عورت کی فطرت کا ایک حصہ ہے جو ہر عورت کو ہر ماہ حیض آتا ہے، اور اس کی شرعاً کم سے کم مقدار 3 دن ہے اور زیادہ سے زیادہ مقدار 10 دن ہے۔ جو خون حیض کے ایام کے علاوہ عورت کو خون آتا ہے وہ خون حیض کا نہیں بلکہ عربی میں اس کو کہتے ہیں استحاضے کا خون، یعنی بیماری کا خون۔ حیض کے خون میں شرعاً حکم یہ ہے کہ جب عورت کو حیض آئے، جسے ہم اپنی زبان میں ماہواری بھی کہتے ہیں، بعض مختلف نام دیتے ہیں اپنے شرم و حیا کی وجہ سے، تو ان ایام میں عورت نماز نہیں پڑھ سکتی، عورت قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر سکتی، قرآن مجید کو چھو نہیں سکتی، عورت روزہ نہیں رکھ سکتی اس حالت میں، یعنی کوئی عبادت عورت ان ایام میں نہیں کر سکتی۔ ہاں، البتہ چند کوئی ذکر اذکار کے جو قرآن مجید کی آیات میں سے نہ ہوں تو وہ چند ذکر اذکار اگر پہلے اس کا معمول ہے کرنے کا تو وہ اگر کر لیا ہے تو اس کی گنجائش ہے، لیکن اگر پہلے معمول نہیں ہے اور اب کر رہی ہے تو اب اس کو چاہیے کہ یہ ذکر اذکار نہ کرے۔ تو اس لیے اگر کوئی ایسی عورت ہے اور جس کی عادت مقرر ہے کہ ہر مہینے اتنا خون آتا ہے، 4 دن آتا ہے، 5 دن آتا ہے، 7 دن آتا ہے، اب اگر کسی مہینے اس کو 5 یا 7 یا 6 دن کے علاوہ زائد خون آ گیا تو وہ مقررہ ایام جو عادت کے تھے وہ تو حیض سے شمار ہوں گے، ان کا احکام اور حکم حیض والا ہوگا، لیکن جو اس سے اوپر دن خون کے گزرے ہیں وہ دن حیض کے شمار نہیں ہوں گے، اگرچہ اس میں خون آیا ہے لیکن وہ استحاضے میں شمار ہوں گے، بیماری کا خون ہوگا، عورت ان میں نماز بھی پڑھے گی، قرآن بھی پڑھ سکے گی، باقی عبادات بھی کر سکے گی۔ اور اسی طریقے سے حالت حیض کے اندر عورت کے اوپر نمازیں معاف ہیں، بعد میں ان کی قضا بھی نہیں ہے۔ جو ایام، کیوں اللہ تعالیٰ نے آسانی فرمائی ہے کہ ہر مہینے اگر ایک عورت کو 10 دن حیض آئے تو وہ پھر ہر مہینے دن کی 5 نمازیں ہیں تو گویا کہ 50 نمازیں کیسے قضا کرے گی، مشکل ہو جائے گی، ادائیگی بھی پڑھے، قضا بھی کرے اور اپنے بچوں کی دیکھ بھال بھی کرے۔ اللہ رب العزت نے انتہائی آسانی فرمائی، حالانکہ اس کے علاوہ نماز بالکل معاف نہیں ہے، حتیٰ کہ کہا گیا کہ جو شخص کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا وہ شخص نماز بیٹھ کر پڑھے، اور جو شخص بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتا وہ شخص سو کر نماز پڑھے، جو شخص رکوع سجدہ نہیں کر سکتا وہ شخص اشارے کے ساتھ رکوع سجدہ کرے۔ تو یہ حکم شریعت نے دیا ہے، تو اس لیے اللہ رب العزت نے اس پر آسانی فرمائی ہے، اور آسانی یہ فرمائی کہ اس کے اللہ رب العزت نے نمازوں کو ان ایام کے اندر معاف فرما دیا ہے۔ اور بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ محض اپنی عادت سے ہٹ کر ایسا پانی دیکھتی ہیں، وہ خون نہیں ہوتا، وہ محض پانی ہوتا ہے، تو اس لیے وہ محض جو پانی ہے وہ حیض شمار نہیں ہوگا، بلکہ وہ بیماری یا کچھ اور کہہ سکتے ہیں، اس پہ حیض کا حکم ہم لاگو نہیں کر سکتے۔ تو حیض کے مسائل اور بھی کافی سارے ہیں، میں نے مختصراً یہ چند باتیں حیض کے متعلق آپ احباب کے سامنے رکھ دی ہیں۔ اور حیض کے اندر جب انسان عورت حیض سے پاک ہو تو اس کو چاہیے کہ فوراً غسل کرنا چاہیے،
اور ہاں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ابھی غسل کیا ہے، اس کے بعد پھر خون آ گیا ہے، اور یہ حیض اگر حیض کے ایام کے اندر ہیں، مثلا 4 دن آپ کو خون آیا، پھر درمیان میں 1 دن کا وقفہ رہا، پھر آگے 5ویں دن دوبارہ خون آیا ہے اور درمیان میں غسل کر لیا تھا یا کوئی عبادت کر لی تھی، تو وہ عبادت کے زمرے میں نہیں ہوگی۔ اگلے دن جو خون آیا ہے وہ بھی حیض کا شمار ہوگا، اور یہ اب 5 یا 6 دن حیض کے بن جائیں گے، اس لیے یہ سارے حیض کے ہوں گے۔ اور اگر حیض کے ایام میں درمیان میں کچھ وقفہ ایسا گزرتا ہے کہ جس میں عورت کو خون نہیں آتا، وہ ایام اور وہ وقفہ بھی مثلا 1 دن گزرا ہے، 1.5 دن گزرا ہے، آدھا دن گزرا ہے، تو وہ دن یا وہ وقت بھی حیض کے ایام میں شمار ہوگا، اس کو ہم الگ سے شمار نہیں کریں گے۔ اور ایک اگلا مسئلہ جو مردوں کے متعلق ہے، طلاق کا مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے نکاح کے بعد نکاح کو توڑنے یعنی طلاق کا حق اللہ رب العزت نے مرد کے پاس رکھا ہے، اس لیے کہ مرد کو قوام بنایا، مضبوط بنایا، حاکم بنایا، اور اس کو برداشت کرنے والا بنایا ہے۔ اس کے پاس حوصلہ ہے، اور اس کے پاس اللہ رب العزت نے سوچنے کی قوت اور سب کچھ اللہ رب العزت نے اس کو دیا ہے۔ تو اب طلاق، جیسے ایک بات ذہن میں رکھیں، ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ ان کا مذاق بھی سیریس ہے اور ان کا سیریس بھی سیریس ہے، یعنی اگر آپ ان کو مذاق میں بھی کہو گے تو حکم لاگو ہو جائے گا، وہ مذاق شمار نہیں ہوگا۔ ایک فرمایا طلاق ہے، نکاح ہے، اور عتاق ہے۔ عتاق کہتے ہیں اپنے غلام کو آزاد کرنا، پہلے زمانوں میں غلاموں کو آزاد کرنا ہوتا تھا۔ تو اگر کسی مرد نے عورت کے ساتھ مذاق میں کہا کہ اور 2 گواہ بھی موجود تھے کہ میں نے اپنا نکاح تیرے ساتھ کر دیا، اور مرد نے کہا میں نے قبول کر لیا، یا مرد نے کہا کہ میں نے اپنا نکاح تیرے ساتھ کر لیا اور عورت نے کہا میں نے قبول کر لیا، اور 2 گواہ تھے، مذاق میں کیا یا سیریس کیا، یہ نکاح ہو جائے گا۔ اور اسی طریقے سے یہی حکم طلاق کا ہے۔ اور اگر کسی مرد نے غصے کے اندر اپنی بیوی کو یا خوشی کی حالت میں، کسی حالت میں بھی، خوشی کی حالت میں دی، نارمل حالت میں دی، غصے کی حالت میں طلاق کے الفاظ اپنی زبان سے نکالے، تو اس کو طلاق واقع ہو جائے گی۔ طلاق 3 طلاقیں ہیں شرعاً، 1 طلاق، 2 طلاق، 3 طلاق۔ مرد کے پاس 3 چانس ہوتے ہیں، ایسے سمجھ لیجیے۔ پہلا چانس، دوسرا چانس، تیسرے کے بعد عورت مغلظہ ہو جاتی ہے، اب یہ عورت اپنے پہلے شوہر کے پاس واپس نہیں آ سکتی۔ اکثر احباب کا یہ گلہ اور شکوہ ہوتا ہے کہ بھئی ہم نے غصے میں طلاق دی ہے، اور ہمیں غصے میں یہ تھا کہ ہمیں کسی چیز کا پتہ نہیں چل رہا تھا، تو جب میرے پاس دارالفتاء میں احباب آتے ہیں تو میں ان سے ایک بات پوچھتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیے کہ کبھی آپ نے خوشی میں بھی طلاق دی ہے یا کسی سے سنا ہے؟ خوشی میں تو جب 2 خاندان آپس میں پیار و محبت میں خوش ہوں تو ان کے ہاں نکاح ہوتا ہے، طلاق نہیں ہوتی، اور طلاق ہمیشہ ہوتی ہی غصے میں ہے۔ تو اس وجہ سے اگر کسی نے غصے میں طلاق دے دی ہے تو اس صورت میں طلاق واقع ہو جائے گی۔ اور پھر طلاق، ایک رجی طلاق ہے، ایک بائنہ طلاق ہے، اور ایک طلاق مغلظہ ہے۔ یہ احکام کے اعتبار سے ہیں۔ رجی طلاق مثلا جس میں صریح الفاظ طلاق کے استعمال کیا جائے، کہ مثلا کہے کہ طلاق دیتی، یا طلاق دیتا ہوں، یا تجھے طلاق ہے، اس قسم کے الفاظ کہے ہیں، تو اب اگر 1 دفعہ یہ لفظ کہا تو 1 طلاق رجی ہو جائے گی، اور 2 الفاظ کہیں تو 2 طلاق رجی ہو جائیں گی، 3 طلاقیں کہیں تو اب 3 طلاقیں ہو جائیں گی۔ لیکن پہلی اور دوسری میں فرق یہ ہے کہ اس کو طلاق دینے کے بعد رجوع کرنے کا حق ہے۔ اگر کسی نے اپنی بیوی کو 1 دفعہ یا 2 دفعہ یہ الفاظ کہے کہ تجھے طلاق ہے، طلاق دی ہے، طلاق کہا ہے، تو اب اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ عدت کے اندر، مثلا اگر عورت عدت گزار رہی ہے، یہ ان جملوں کے بعد فوراً عورت سے رجوع کر لیا، رجوع زبان سے کہے کہ میں نے اپنے الفاظ سے رجوع کیا ہے، یا عورت کے پاس جا کر حق زوجیت ادا کر لے، اس سے بھی رجوع ہو جائے گا۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ جب مرد نے اپنی بیوی کو ایسے الفاظ استعمال کیے جو طلاق کے صراحتاً الفاظ نہیں، لیکن عرف میں وہ الفاظ طلاق کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر کہا کہ تجھے میں نے چھوڑ دیا ہے، یا تجھے میں نے آزاد کر دیا ہے، تو مجھ سے ہمیشہ کے لیے جدا ہے، اور ان الفاظ سے نیت طلاق کی جاتی ہے، تو اب اس سے 1 طلاق بینہ واقع ہو جائے گی۔ اور ایک مغلظہ جب 3 طلاقیں دے دی، ہمیشہ عورت جدا ہو جائے گی۔ اچھا، اس میں ایک مسئلہ یہ ذہن میں رکھے کہ بھئی جب مرد اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیتا ہے، اب کسی صورت میں وہ عورت اپنے پہلے خاوند کے پاس نہیں آ سکتی،
اور بعض احباب طلاق کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ بعض انکار کر لیتے ہیں اور بعض مکر جاتے ہیں مرد، اس صورت میں ان کا گناہ انہی پر ہے۔ اس میں جو فتویٰ جاری کیا جاتا ہے، ایک بات ذہن میں رکھیں، جو ہمیشہ حرام ہے وہ حرام ہے، جو حلال ہے وہ حلال ہے۔ کسی کی غلط بیانی کے ساتھ حلال حرام نہیں ہو جاتا، حرام حلال نہیں ہو جاتا، حرام ویسے بدستور حرام رہتا ہے، حلال ویسے بدستور حلال رہتا ہے۔ کسی کی غلط بیانی کے ساتھ حکم تبدیل نہیں ہوتا، بلکہ اس کا وبال اسی پر پڑتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ انتہائی نازک مسئلہ ہے۔ مردوں کو چاہیے، میں ہاتھ جوڑ کے سب مردوں سے ایک بات کرتا ہوں کہ جب بھی اس قسم کا معاملہ ہو، لڑائی جھگڑا غصہ ہو، تو موقع چھوڑ کر گھر سے نکل جائیے۔ عورتوں کو بھی چاہیے کہ ایسے موقع میں مزید بات کو طوالت نہ دیں۔ بعد میں پھر جب ہوش ٹھکانے غصہ ختم ہوتا ہے اور اس وقت بچوں کو دیکھتے ہیں اور اس وقت آپس کے اندر لڑائیاں جب ختم ہوتی ہیں اور اس وقت پتہ چلتا ہے کہ ہم نے کتنا بڑا نقصان کر بیٹھے، ہم نے اپنے گھر کو برباد کر دیا ہے، اب یاد آتا ہے کہ ہمارے بچوں کی زندگی کا کیا ہوگا، ہمارے بچوں کا کیا ہوگا۔ اس وجہ سے ہمیں پہلے سوچنا چاہیے۔ یہ الفاظ وہ نکلے ہوئے تیر ہیں جو واپس نہیں لوٹتے، اس لیے اگر کسی احباب نے اس قسم کے جملے یا اس قسم کے الفاظ کہہ دیے ہیں تو وہ طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ سیریس میں کہے، غصے میں کہے یا مذاق کے اندر اپنے یہ الفاظ نکالے ہیں تو طلاق ہو جائے گی۔ اچھا، طلاق کے اندر آپ نے گواہ کا ہونا شرط نہیں، نکاح کے اندر تو یہ ہے کہ دو گواہ موجود ہوں، طلاق دینے کے لیے گواہ شرط نہیں۔ تو گواہ موقع پہ ہیں یا نہیں ہیں، میاں بیوی اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں یا مرد اکیلا کھڑا ہوا ہے اور پھر اس مرد نے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ زبان سے طلاق دے دی، طلاق ہو جائے گی۔ حالت حیض میں عورت ہے تو طلاق دے دی تو طلاق ہو جائے گی۔ اگر عورت، بعض کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اگر عورت حاملہ ہو تو طلاق نہیں ہوتی، حالانکہ ایسا نہیں، طلاق ہر حالت میں ہو جاتی ہے۔ اگر عورت حمل سے ہے، پیٹ میں بچہ ہے اور مرد نے طلاق دے دی تو طلاق ہو جائے گی۔ البتہ فرق یہ ہوگا کہ اس وقت اس کی عدت وضع حمل، جب بچہ پیدا ہوگا تو اس کی عدت ختم ہو جائے گی، اور جو حیض والی ہے اس کی عدت 3 ماہواریاں ہیں، جب 3 ماہواریاں گزر جائیں گی تو اس کی عدت گزر جائے گی۔ اور پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض احباب کہتے ہیں کہ لکھ کر دیں تو طلاق ہوتی ہے، ویسے نہیں، آپ لکھ کر دیں یا زبانی دیں طلاق ہو جاتی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ بھی ہمیں گھر والوں نے مجبور کیا ہے اور ہم پر جبر کیا گیا ہے، حالانکہ شرعاً وہ جبر کہ اگر کہا جائے گن پوائنٹ پر کہ اگر آپ نے نہ دی تو گولی مار دوں گا، اس کا ایک الگ حکم ہے۔ ایک نے والد نے ویسے سختی سے کہا میں یا میرے گھر سے بھاگ جا یا مجھ سے تکلم نہ کر، تو یہ کوئی جبر نہیں ہے، اس سے بھی شرعاً طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اور پھر طلاق، بسا اوقات بعض احباب کہتے ہیں میں نے صرف یہی کہا کہ طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے، میں نے عورت کا نام تو نہیں لیا یا میں نے اس کی طرف نسبت بھی نہیں کی۔ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ شادی شدہ مرد لفظ طلاق کس کے لیے استعمال کرتا ہے؟ کیا یہ شخص کسی غیر کی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے؟ ہرگز نہیں دے سکتا۔ تو اس وجہ سے ان الفاظ کہنے سے بھی اس میں عورت کی طرف نسبت ہو یا نہ نسبت ہو تو طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ یہ چند مسائل جو پہلے عورتوں کے متعلق تھے اور یہ مسائل جو مردوں کے متعلق ہیں، میں نے ان کو ذرا تفصیل کے ساتھ آپ احباب کے سامنے بیان کیا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔